معزز سامعین، 1071 میں سلجوقوں نے ملاذگرد کی جنگ میں روم کو بھاری شکست دی اور اس طرح اناطولیہ کے دروازے اسلام کے لیے کھل گئے۔ مختصر وقت میں ترکوں نے جب تمام اناطولیہ کو فتح کر لیا تو یورپی خوف زدہ ہو گئے۔ یورپیوں نے ایک بڑی صلیبی فوج کو جمع کیا اور انہوں نے تمام مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ تاریخ میں پہلی صلیبی جنگ کے طور پر درج ہوا۔ جب سلجوق ان حملوں کو نہ روک سکے تو صلیبی مشرقی بحیرہ روم کے ساحل پر اترے اور انہوں نے وہاں ریاستیں قائم کی۔ ان حملوں کے دوران فاطمی ریاست، جنہوں نے محسوس کیا کہ وہ کمزور ہیں اور انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ سلجوق شکست کھا گئے، صلیبی جنگجو جنہوں نے مشرقی بحیرہ روم میں ریاستیں قائم کی وہ افواج میں شامل ہوئے اور بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی۔ صلیبیوں کا آخری ہدف بیت المقدس تھا۔ فاطمیوں کو اس کا احساس نہیں تھا۔ بہت کم سپاہی بیت المقدس کی حفاظت پر مامور تھے، اس لیے فاطمی بس 8 دن تک ہی دفاع کر سکے۔ انہوں نے بیت المقدس کو صلیبیوں کے حوالے کر دیا۔ جمعہ کے دن 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر صلیبیوں نے قبضہ کر لیا اور انہوں نے مسجد اقصی کے صحن میں حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی بڑی رسوائی کی اور ان کا قتل عام کیا۔ ریمنڈ صلیبی فوج کا کمانڈر تھا۔ اس نے پوپ کو خط لکھا اور اپنے ظلم کی داستان سنائی۔ اس نے کہا، ہمارے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں نہا رہے ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، کسی پر رحم نہیں کیا جا رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جانو۔ تفتیشی مصنف ول ڈیورنٹ اپنی کتاب دی اسٹوری آف سیویلائزیشن میں مندرجہ ذیل بیان کرتا ہے، مسلمان عورتوں اور بچوں کو تلوار اور نیزے مار کر قتل کیا جا رہا تھا۔ ماں کی گود سے مجبور بچے لے گئے، دیواروں پر دھکیل دیے گئے یا ان کے سر کچل دیے گئے تھے۔ مصنف جورج کہتے ہیں، بلا شبہ یہ صلیبی جنگوں کی تاریخ میں ہوا۔ یہ واقعہ ایک سیاہ داغ ہے۔ جو بھی ان واقعات کو پڑھتا ہے اس کا جسم کانپتا ہے اور جو کچھ کیا گیا ہے اس سے نفرت کرتا ہے۔ فلسطینی تحقیقی مصنف عارف المعارف کہتے ہیں، صلیبیوں نے ڈوم آف دی راک یعنی قبۃ الصحرا پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے اسے چرچ میں تبدیل کر دیا اور اس کے گنبد پر انہوں نے ایک عظیم سلیب کھڑی کر دی۔ ان تمام واقعات کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں خطے کے عیسائیوں سے بدلہ لینے اور بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کرنے کے جذبے نے جڑ پکڑ لی تھی۔ یروشلم کو دوبارہ فتح کرنے کا جذبہ رکھنے والا سب سے پرجوش حکمران یقیناً نور الدین زنگی تھا، تاہم اسے بیت المقدس کو فتح کرنے کا موقع نہ ملا کیونکہ 1174 میں اس کی اچانک موت ہو گئی اور اس کے ملک میں اندرونی معاملات نے جڑ پکڑ لی۔ صلاح الدین ایوبی، جس نے ملک کو اکٹھا کیا اور اپنے آقا نور الدین زنگی کا پرچم تھام لیا۔ اب صلاح الدین کا وقت ہے، یہ وقت صلیبیوں سے لڑنے کا وقت ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے مسلسل رومیوں سے جدوجہد کی اور وہ مشرقی بحیرہ روم سے نکالے جانے پر منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس قدر کے تاریخ دانوں کے مطابق جب بھی پارلیمنٹ میں بات ہوتی صلاح الدین ایوبی کسی نہ کسی طرح بیت المقدس ہی کا ذکر کرتا اور جمعہ 15 جولائی 1099 کو مسلمان عورتوں اور بچوں کے قتل کا واقعہ صلاح الدین ایوبی نہیں بھلا پا رہا تھا، اور 1177 میں صلیبیوں نے رملہ کے آس پاس مسلمانوں کا قتل عام کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا صلیبیوں سے لڑنے کے لیے وہ مصر چھوڑ رہا ہے۔ جب وہ رملہ کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی فوج بھیجی، اس نے اسے تقسیم کیا اور آس پاس کے دیہاتوں اور قصبوں میں بھیج دیا۔ اس نے وہاں کچھ صلیبیوں کو پکڑ لیا اور لوٹ لیا، لیکن ایک 16 سالہ کوڑھی کے مرض میں مبتلا بادشاہ چہارم اپنی فوج کے ساتھ صلاح الدین کے پیچھے تھا۔ صلاح الدین کے ساتھ 26,000 سپاہیوں کی فوج تھی، جبکہ وہ فوج تھکی ہوئی تھی۔ صلیبی افواج اچانک نمودار ہوئی، ایک بہت ہی تیز چال کے ساتھ گھڑ سوار دستے جنہوں نے ہاتھ میں نیزے پکڑے ہوئے تھے، انہوں نے صلاح الدین کی فوج کو 2 الگ حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب رات ہوئی تو صلاح الدین کی فوج میں 20,000 سے زائد ہلاکتیں تھیں اور صلاح الدین بمشکل جان بچا کر بچ نکلا اور اس کا بیٹا مارا گیا۔ یہ خبر سنتے ہی لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ مصر میں یہ چہمگوئیاں پھیل رہی تھیں کہ صلاح الدین مارا گیا۔ بالآخر صلاح الدین کو اپنا ذاتی دستہ مل گیا اور وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ مصر واپس آیا۔ لوگوں نے اس کا بڑا پرجوش استقبال کیا۔ 2 سال کا وقت گزر گیا اور صلاح الدین نے نئی فوج تیار کی اور صلیبیوں کے خلاف نئی حکمت عملی طے کی۔ کیونکہ مصر کے ملک کی معیشت اچھی تھی اس لیے ایوبی ریاست تھوڑے ہی عرصے میں ایک طاقتور ریاست بن چکی تھی۔ اسی سال صلیبیوں کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے درمیان مرس عیون کی جنگ لڑی گئی۔ صلیبی جنگجو ساحل کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کر رہے تھے۔ جب انہوں نے پہاڑی سے نیچے دیکھا تو انہیں صلاح الدین کا کیمپ دکھا۔ انہوں نے اوپر سے اچانک حملہ کر دیا۔ ایوبی فوج نے اچانک حملے کی پوزیشن اختیار کی اور دشمن پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ کا فاتح صلاح الدین ایوبی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انتظار کیے بغیر آگے بڑھتا رہا اور ہر روز صلیبیوں سے دیہاتوں اور قصبوں کو فتح کیا، اور احسان قلعے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یعقوب کی قبر بھی تھی۔
اور اس نے اس قلعے کو بھی فتح کیا۔ صلیبی مزید جنگ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بیت المقدس کے بادشاہ نے صلاح الدین ایوبی کو امن معاہدے کی پیشکش کی، تو اس طرح 1182 میں امن معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے مطابق مسلمان صلیبیوں کے جان و مال کی حفاظت کریں گے اور صلیبی بھی مسلمان کی جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ صلیبیوں سے امن معاہدے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے آرمینیائی سرزمین پر حملہ کر دیا اور بہت سے قلعے فتح کیے۔ اسماعیل زنگی، نور الدین زنگی کا بیٹا، 20 سال کی عمر میں زہر کھانے سے مر گیا۔ اسماعیل زنگی کے وزیروں نے حلب شہر صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان امن کا یہ دور 3 سال تک جاری رہا۔ بیت المقدس کا بادشاہ بائیڈن چہارم کوہڑی کے مرض میں 1185 میں انتقال کر گیا۔ نیا بادشاہ جو اس کے بعد آیا، اس نے اعلان کیا کہ اس نے امن معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اس نے مسلمانوں کے گاؤں اور قافلے جلانے کی اجازت دے دی۔ صلیبیوں نے حج سے واپس آنے والے مسلمانوں کے قافلوں پر حملہ کر دیا اور اس قافلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن بھی شامل تھی۔ انہوں نے حاجیوں کو تلوار سے قتل کر دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن کو بھی قتل کر دیا۔ کریک کا شہزادہ ان قافلوں کو لوٹ رہا تھا اور مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صریح گستاخی کی۔ اس طرح مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان امن معاہدہ ٹوٹ گیا۔ صلاح الدین ایوبی کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ کریک کے شہزادے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ اس کے بعد اس نے تمام اسلامی ریاستوں میں یہ خبر بھیجی کہ وہ بیت المقدس کی فتح کی تیاری کر رہا ہے۔ مصر، شام، عباسی، ترک اور تمام مسلمان مختلف جغرافیوں سے بیت المقدس کو فتح کرنے والی فوج میں شامل ہوئے۔ جب یہ خبر صلیبیوں تک پہنچی تو سب سے پہلے انہوں نے بیت المقدس میں مسلمانوں کے خلاف دفاع کرنے کا سوچا، لیکن نئے بادشاہ کو خود کو ثابت کرنا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شہر میں بزدلی سے دفاع کرنے کے بجائے صلاح الدین ایوبی کی فوج کے ساتھ میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ آخر کار صلیبی فوجیں جمع ہوئی، انہوں نے اسلامی فوج کے خلاف مارچ کیا۔ صلاح الدین نے ایک چالاک حربہ استعمال کیا۔ اس نے تبریہ کے قلعے پر حملہ کر کے ایک دن میں قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح صلیبی فوج تبریاس کے قریب میدان جنگ میں رکنے پر مجبور ہو گئی۔ صلاح الدین تبریاس سے نکلا، اس کے پیچھے بحیرہ یردن تھا اور یروشلم کی فوج حتین کے گاؤں کے سامنے انتظار کرنے لگی۔ صلیبی فوج ایک افواہ کے مطابق 50,000 اور ایک افواہ کے مطابق 63,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ موسم بہت گرم اور جھلسا دینے والا تھا اور صلیبی فوج پانی سے محروم تھی۔ پانی تک پہنچنے کے لیے ان کی صلاح الدین کی فوج سے جھڑپ ہوئی، لیکن وہ پانی تک نہ پہنچ سکے۔ رات انہوں نے بغیر پانی کے گزاری۔ پانی تک پہنچنے کے لیے انہوں نے صبح پھر صلاح الدین کی فوج پر حملہ کر دیا، لیکن مسلمانوں نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ دوسرے دن صلیبی فوج کی پیاس مزید بڑھ گئی۔ انہوں نے پھر پانی تک پہنچنے کے لیے حملہ کیا، لیکن پھر سے وہ ناکام ہوئے۔ آخر صلیبی فوج تھکاوٹ اور پیاس سے کمزوری محسوس کرنے لگی۔ تب صلاح الدین نے بڑے پیمانے پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں نے تیزی سے تھکے ہوئے صلیبیوں کو شکست دی۔ انہوں نے انہیں ایک دائرے میں لے لیا، جبکہ 30,000 سے زائد صلیبی فوجی مارے گئے اور 30,000 سے زائد قیدی پکڑے گئے۔ قیدیوں میں سوائے طرابلس کے باقی تمام علاقوں کے قیدی شمار تھے۔ بادشاہ سمیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کریک کا شہزادہ بھی موجود تھا۔ اسیروں کو زنجیروں میں جکڑ کر صلاح الدین کے سامنے لایا گیا۔ صلاح الدین نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس نے کریک کے شہزادے کو اپنے سامنے بلایا۔ اس نے اسے اسلام قبول کرنے کو کہا۔ جب اس نے انکار کر دیا تو ایوبی نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل ہوں۔ اس نے اچانک تلوار کی دھار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس نے اس کا سر ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی اور اسے اس کی سزا مل گئی۔ پھر اس نے سب ٹیمپلرز کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ باقی قیدیوں کے قدموں میں زنجیریں جوڑ کر اس نے حکم دیا کہ ان کو دمشق لے جایا جائے، اور صلاح الدین نے بادشاہ کو قتل نہیں کیا بلکہ اسے قید کر لیا اور اس سے کہا کہ بادشاہ کو قتل نہیں کرتا۔ اس فتح کے 3 ماہ کے اندر عکا، نابلس، جفا، تبنین، بیروت اور اسکالون ایوبیوں کے قبضے میں آ گئے۔ صلیبی اب بیت المقدس کا دفاع نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی اچھی فوج نہیں تھی، کیونکہ بیت المقدس کی فوج حتین کے مقام پر شدید قسم کی شکست کھا چکی تھی اور بیت المقدس کے دفاع کے لیے ان کے پاس بہت کم سپاہی تھے۔ آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا اور فوج بیت المقدس پہنچ گئی اور محاصرہ شروع ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے
منجنیقیں چلانے کا حکم دیا۔ منجنیقیں دیواروں پر بہت گہرا اثر چھوڑ رہی تھی۔ شمال مشرقی دیواریں کمزور ہیں، یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچائی گئی تو سلطان نے ان دیواروں پر منجنیقیں چلانے کی ہدایت کی۔ آخر کار شمال مشرقی دیوار ٹوٹ گئی۔ صلیبی گرتی ہوئی دیواروں سے باہر آئے اور مسلمانوں نے انہیں شکست دی اور ان کے سر قلم کر دیے۔ ابن کثیر کی تحریر کے مطابق صلیبیوں نے آخر کار ہتھیار ڈال دیے اور سلطان صلاح الدین سے سیکیورٹی لینا چاہتے تھے تاہم سلطان نے ان کی درخواست کو قبول نہیں کیا۔ سلطان نے کہا، تم نے اسے پہلے زبردستی کیسے لیا؟ میں اسے ابھی فتح کروں گا۔ بیت المقدس میں تم نے مسلمان کیسے مارے؟ میں اب کسی عیسائی کو نہیں چھوڑوں گا۔ صلیبی کمانڈر نے کہا، ہمارے پاس 4000 اسیر مسلمان ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ امن معاہدہ نہیں کرتے تو ہم ان 4000 قیدیوں کو قتل کر دیں گے، اور آپ اچھے سے جانتے ہیں ہم جس علاقے کو فتح کرتے ہیں اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کرتے تو ہم پورے بیت المقدس کو تباہ کر دیں گے اور اسے آگ لگا کر جائیں گے اور تمام مسلمانوں کو قتل کر جائیں گے، اور جو کچھ ہم حاصل نہیں کر سکتے اسے ہم جلا دیتے ہیں، اور ہمارا سپاہی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ آپ میں سے چند لوگوں کو نہ مارے۔ جب سلطان صلاح الدین کو اس بات کا علم ہوا کہ واقعی ان کے پاس 4000 مسلمان قیدی موجود ہیں تو انہوں نے اس امن معاہدے کو قبول کر لیا، اور صلاح الدین نے صرف درج ذیل شرائط پیش کی۔ مردوں سے 10 دینار، ہر عورت سے 5 دینار، ہر چھوٹے بچے کے لیے 2 دینار تاوان لیا جائے گا۔ جو یہ ادا نہ کر سکے وہ قیدی بن جائے گا۔ اس کے علاوہ فصلیں، ہتھیار، گھر سب مسلمانوں کے ہوں گے۔ صلیبی یہاں سے جس شہر میں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو یہ ادا نہیں کر سکتے 40 دن کی مدت دی جائے گی۔ اس تاوان ادا کرنے سے قاصر شخص قیدی بن جائے گا۔ اس حالت میں قیدیوں کی تعداد خواتین، مرد اور بچوں سمیت 16000 تھی۔ سلطان اور مسلمان نماز جمعہ کے وقت سب سے پہلے شہر میں داخل ہوئے، اس کے بعد وہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ مسجد اقصیٰ میں ملنے والی سلیبیں، پادریوں اور خنزیروں کو نکالا۔ انہوں نے مسجد کی صفائی کی۔ نائٹس ٹیمپلرز عظیم قربان گاہ کے مغرب میں انہوں نے اپنے لیے کمرے بنائے تھے، انہوں نے اپنے لیے محراب بھی بنائے تھے۔ اس تمام جگہ کو خالی کروا دیا گیا اور قبۃ الصحرا یعنی ڈوم آف دی راک کو پانی سے دھویا گیا، پھر اس پر عرق گلاب اور مشک چھڑک دی گئی، اس کے گنبد سے سلیب گرا دی گئی اور پرچم لہرا دیا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے لیے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے ہاتھوں سے جو ممبر بنایا تھا وہ لایا گیا۔ نور الدین زنگی کو اس فتح کی امید تھی، اس لیے اس نے اپنے ہاتھوں سے یہ ممبر تیار کیا تھا، لیکن اپنی زندگی میں وہ اسے فتح نہ کر سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو نور الدین زنگی کے ماتحتیوں میں سے ایک تھا، یہ کام اس کے ہاتھوں سے کیا گیا۔ ممبر قربان گاہ کے پاس نصب کیا گیا تھا، قالین بچھائے گئے، چراغ لٹکائے گئے، قالین قطار میں کھڑے کیے گئے، سجدہ شکر ادا کیے گئے اور طرح طرح کی دعائیں کی گئیں۔ برکتیں آ گئیں، مصیبتیں دور ہو گئیں۔ مؤذن نے اذان پڑھی، راہب خاموش تھے، مصائب دور ہو گئے تھے۔ اللہ کے لیے تیسرا کہلانے والی جگہوں میں خدا ایک ہے، یہ نعرے سر بلند تھے۔ خوشیاں آئی ہیں، بد نصیبی دور ہو گئی۔ اللہ ایک ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ایک خدا کی عبادت کی جانے لگی۔ سچ آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ تو معزز سامعین، اس ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔